الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنی علما. آمین. قابل احترام اسٹیج پر تشریف فرما محترم علماء کرام، خصوصاً ناظم جلسہ میرے محترم کلاس فرینڈ شیخ ابو طلحہ سلفی حفظہ اللہ و تولی، اس جلسے کے روح رواں شیخ جمال الدین صاحب حفظہ اللہ و تولی، اور اس جلسے کے کارکنان حضرات، ممبران حضرات، اور اس مدرسے سے جڑے ہوئے تمام حضرات، آس پاس سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آپ کا یہ پروگرام جناب منیر الدین صاحب کے ذریعے سے میں نے دیا تھا، اور یہ کہہ کر کے میں نے دیا تھا کہ میرا پروگرام جلدی کر دیجیے گا، میں نکل جاؤں گا کیونکہ گورنمنٹ جاب ہے اور نکلنا بھی جلدی پڑتا ہے، لیکن اصرار یہ تھا کہ آپ کو آخری میں بولنا ہوگا۔ اب یہ ہے کہ ہم اگر آخری میں بولیں تو دوسرا دن ہمارا چلا جاتا ہے، اس کے دن ہم ڈیوٹی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پہلا دن کا مسئلہ یہ ہے کہ 400 کلومیٹر بائی کار آنا، راستے میں کار کا پنچر ہو جانا، پھر میپ کے ذریعے سے طواف کا چکر کاٹنا۔ ہم کو یہاں 11 بجے پہنچنا تھا، پہنچے ہم 12:15 بجے، اور بھوکے پیاسے اتنی کٹھنائیوں اور اتنی پریشانیوں کے بعد جلسوں میں پہنچ کر کے دین کی باتیں بتانا پڑتا ہے۔ اور اس کے باوجود کہیں کہیں مسئلہ ایسا بھی آتا ہے کہ پروگرام کبھی کہتے ہیں کہ پہلے دے دیجیے، لیکن بولتے ہیں کہ نہیں مولانا آخر میں آپ کو دیں گے، نہیں تو پورا پروگرام جلسہ خراب ہو جائے گا۔ اب اگر لاسٹ میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہیں کہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں مولانا آپ کو پہلے کرنا تھا۔ سوال یہ ہے کہ ہر آدمی کا وقت بہت ہی قیمتی ہوتا ہے، ہر آدمی کا وقت ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے۔ ہم لگ بھگ 10 گھنٹے کا سفر کر کے آپ کے بیچ میں پہنچے ہیں، اور میں نے کھانا تک بھی نہیں کھایا کیونکہ ہماری ذمہ داری تھی کہ پہلے پہنچ کر کے کچھ بیانات کر دوں، اس کے بعد پھر جو ہوگا اس کو کھایا جائے گا۔ چائے ہم نے پی ہے، جمال بھائی نے ہم کو چائے پلائی ہے، جزاک اللہ۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میپ کے ذریعے سے ہم یہاں تک پہنچے، وہ بھی کئی پریشانیوں کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کو کامیاب کرے، اور جن مقررین نے مجھ سے پہلے خطاب کیا اور جن خطبہ کو آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والے کو، سب کو عمل کرنے کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ پروگرام خاص کر کے اس علاقے کے اندر جو پروگرام ہوتے ہیں، میں نے کئی مرتبہ یہاں کے ناظم صاحب سے بھی میں نے کہا ہے کہ شیخ اعلان کیجئے، اور اعلان بھی انہوں نے نکالا کہ 12 اور 1 بجے سے زیادہ پروگرام نہیں چلنا چاہیے،
اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ 1 بجے کے بعد پروگرام اتنا سکسیس نہیں ہو پا رہا پہلے کی طرح۔ 1 بجے تک پروگرام کروائیے تاکہ فجر کی نماز اور اس کے بعد والا جو دن ہے اس دن میں بھی آدمی اپنا کام کر لے۔ پوری رات کا جو پروگرام حتی مطلع الفجر تک جو لکھا جاتا ہے اس کو ختم کیجیے اور ایک پروگرام کو محدود طریقے سے کرنے کی کوشش کیجیے اور پروگرام کو پروگرام سمجھ کر کے کیجیے۔ کچھ لوگ کیا ہوتا ہے یہ جلسے میں میلہ ٹھیلا لگتا ہے، میلہ ٹھیلا بھی بند کیجیے۔ آپ لوگ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کام کیجیے۔ جلسوں کے اندر جتنے میلے ٹھیلے ہیں ان کا بائیکاٹ کیجیے، بائیکاٹ کیجیے اس کا۔ اور جلسے کے اندر دین کی باتیں سننے آتے ہیں تو سنیے، جلسہ میں چندہ دینے کے لیے آتے ہیں تو اللہ کے لیے چندہ دیجیے خلوص طور پر۔ آپ کا اجر جو آپ دے رہے ہیں انشاءاللہ مرنے کے بعد آپ کو ضرور اس کا ملے گا۔ میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے وہ آیت کا ٹکڑا یا وہ ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور اسی آیت کی مناسبت سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے مجھے رکھنی ہے۔ ابھی حالات دیکھیے آپ، مسلمانوں کے اندر جو بگاڑ ہے اور مسلمانوں کے اندر جو بے شمار برائیاں ہیں اور ہر اعتبار سے آپ کو برائی نظر آئے گی۔ اخلاقی برائی آپ کو نظر آئے گی، معاملات کے اندر گڑبڑی نظر آئے گی، تعلقات کے اندر گڑبڑیاں نظر آئیں گی، عبادات کے اندر گڑبڑیاں نظر آئیں گی۔ ہر چیز میں آپ کو مسلمانوں کے اندر بہت ہی زیادہ گڑبڑیاں دکھیں گی اور ہر طریقے سے مسلمان جگہ جگہ پہ پریشان ہے۔ اخلاق اتنا گر گیا کہ آج مسلمان جلسوں کے اندر بھی غلط کام کرنے سے کتراتا نہیں۔ اخلاق کتنا گرا ہوا، آپ سوچئے اسلام کہتا ہے کہ تم جب راستوں کے اندر جاؤ تو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نگاہوں کو نیچی کر کے چلو۔ یہی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی یہی خطاب کیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ تو جب تم زمین کے اندر چلو، جب تم راستے میں چلا کرو تو اپنی نظریں نیچی کر کے چلا کرو۔ جلسوں میں دیکھیے ایک لڑکی گزر رہی ہے، آپ کے اس کٹیہار کے اندر کئی جگہوں سے مجھے گزرنا ہوتا ہے اور کئی جلسوں میں جانا ہوتا ہے، اور ان بھیڑ بھاڑ علاقوں میں سے جب گزرنا ہو تو لڑکے پیچھے والی لڑکیوں کو چھیڑتے ہوئے گزرا کرتے ہیں۔ وہ دیکھو کتنی اچھی جا رہی ہے، ایک ایک لڑکی کے پیچھے کئی لڑکے لگا کرتے ہیں۔ اب بتاؤ جلسوں کے اندر یہ معاملہ ہو رہے ہیں میرے بھائیو، یہ اخلاق کی کتنی بڑی گڑبڑی ہے۔ جلسوں کے اندر قرآن و حدیث سننے والا کیا اخلاق کا اتنا زیادہ اپنے آپ کو گرا سکتا ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے تو محمد رسول اللہ کسی عورت کو ٹچ کرنے کی دور کی بات ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ جو عورتیں مجھ سے بیعت کرنے کے لیے آ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی ہم سے بھی ہاتھ آپ ملا دیجئے، میں بھی بیعت کرنا چاہتی ہوں اور میں یہ اعلان کر رہی ہوں کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی میں توبہ کرتی ہوں، میں کسی کے ساتھ شریک نہیں کروں گی۔ اے اللہ کے نبی میں زنا نہیں کروں گی، میں چوری نہیں کروں گی، میں قتل نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی مجھ سے بھی بیعت کر دیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بس تم نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا، بیعت ہم نے کر لی، لیکن آئے عائشہ ان لڑکیوں سے عورتوں سے کہہ دو کہ محمد رسول اللہ عورتوں کا ہاتھ ملانا دور کی بات ہے، عورتوں کے ناخن کو چھونا بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ محمد رسول اللہ کا اخلاق ہے میرے بھائیوں۔ ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اسی رسول اور اسی پیغمبر کے ماننے والے ہیں، اسی نبی کے کلمہ کا اقرار کرنے والے ہیں اور اپنی زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرتے ہیں، ہم محمد رسول اللہ کو رسول بھی مانتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں نبی کو مانتے لیکن نبی کی نہیں مان رہے۔ اخلاقی گڑبڑی دیکھو اپنے یہاں۔
ہمارے یہاں اخلاقی گڑبڑی، زبانی طور پر بڑا چھوٹے کو گالی دیتا ہے، چھوٹا بڑے کو گالی دیتا ہے۔ عجیب معاملہ میرے بھائیوں، ہمارے سماج کے اندر اخلاقی گڑبڑی اتنی زیادہ ہے۔ ایک جگہ نماز ہو رہی تھی، امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، اللہ اکبر، نماز پڑھاتے پڑھاتے کسی کا موبائل بجنے لگا۔ نماز پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب کہتے ہیں کس کا موبائل بجا؟ اب عام لڑکا تھا، اس نے کہا سر میرا موبائل بجا۔ اس کو کیا معلوم تھا یہ جملہ اس کے لیے بہت ہی سردرد بن جائے گا۔ مولوی پیچھے پلٹا اور لوگوں کے بیچ میں خطاب کرنا شروع کر دیا، اور اس لڑکے کو اتنا ڈانٹا، اتنا برا بھلا کہا۔ وہ نیا نیا نمازی بنا تھا، مسجد میں آنا چالو کیا تھا، کسی مولوی کی تقریر سن کر کے ابھی وہ ایمان صحیح طور پر لایا تھا، لیکن مولوی نے اتنا ڈانٹا، اتنا پھٹکارا، اتنا برا بھلا بولا کہ وہاں سے اٹھا، موبائل لیا اور جا کر کے شراب کی دکان میں بیٹھ گیا اور شراب پینے لگا۔ اتنا ٹینشن ہو گیا، لاؤ شراب۔ شراب پیتا چلا گیا، اور شراب پیتے پیتے اس کے ہاتھ سے گلاس گر گیا، اور وہ گلاس زمین کے اوپر گرتے ہی گلاس ٹوٹ گیا۔ اس دکان کا جو مالک تھا دوڑتے ہوئے آیا اور کہا کہ بھائی آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ ویٹر سے کہا جاؤ دوسرا گلاس لا کر کے دو، اور اس صاحب کو گلاس میں پھر سے شراب انڈیل کر کے اس کو پلاؤ، اور جو گلاس گر چکا ہے اس گلاس کو یہاں سے نکال دو، خراب ہو چکا ہے، کہیں اس کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ شراب پلانے والا اتنے اچھے سے برتاؤ کیا اور اتنا اچھا سلوک کیا، اخلاق کو دیکھ لینے کے بعد وہ آدمی چیخ کر کے اپنے من میں یہی کہتا، اللہ یہ شراب بیچنے والا زیادہ اچھا ہے کہ نماز پڑھانے والا مولوی زیادہ اچھا ہے۔ اخلاق اتنا گرا ہوا میرے بھائیوں، آج ہم کہاں کیا بولے، کس وقت کیا بولے، آج کوئی زبان پہ پابند نہیں، جو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے جیسا چاہتا بول دیتا ہے۔ ابھی آپ